بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان توکل حسین۔ ناظرین، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ایک گمبھیر سی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس میں کسی آدمی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر آدمی تذ بذب کا شکار ہے۔ اسی کی وجہ سے پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی مندی کا شکار ہے، کیونکہ ہر آدمی کوئی سوچ رہا ہے کہ طریقے اعتماد کامیاب ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کامیاب ہوگی، بلکہ ایون کہ اس کے اوپر کچھ مقتدر حلقے نے تو جوا بھی لگا رکھا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ طریقے اعتماد کی کامیابی کا یہ ریٹ ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں کہ اس کی ناکامی کا یہ ریٹ ہے، یعنی کہ اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا کہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ جب کسی ملک کی بدقسمتی شروع ہوتی ہے تو اس میں تین جو صورتیں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ جاہل حکمران ہو جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر بخیل لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پر بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ تینوں صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک کا جو حکمران ہے وہ اس وقت بہت ہی جاہلیت کا شکار ہے۔ اب جو سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں، میری سوچ کے مطابق اگر کاف لیگ اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو اس سے دونوں جماعتوں کی سیاسی موت ہو جائے گی، کاف لیگ کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی۔ کاف لیگ نے ڈیمانڈ کیا رکھ دیا کہ اگر ہم اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں پنجاب میں وزارت اعلیٰ دی جائے۔ اگر وہ وزارت اعلیٰ دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں جو تقریباً 15 سال سے یا 20 سال سے کاف لیگ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیا وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ تسلیم کریں گے؟ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ گجرات کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، گجرات میں جو مسلم لیگ نون کے جنہوں نے کاف لیگ کے خلاف الیکشن لڑا جس میں ایم این اے عابد رضا بھی ہے، وہ اس بات کو قبول کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پرویز الہی ہوگا۔ اور اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن بھی جاتا ہے، یہ پرویز الہی کی بھول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اسی صورت میں قبول کروں گا کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ میں ایک عام سا اینکر ہو کر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسمبلیاں اگر وزیر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو بھی جاتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بن بھی جاتا ہے تو اسمبلیاں کسی صورت بھی اپنی مدت پوری نہیں کریں گی، اور نہ ہی یہ عمران خان کرنے دے گا۔ یہ 90 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2020 کا پاکستان۔ اب ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل ہے اور ہر آدمی پوری دنیا کی خبریں دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو مغربی اتحاد ہے جس میں انڈیا بھی ہے شامل ہے، وہ اپوزیشن کو بہت سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کی وہ خبریں لگا رہے ہیں کہ اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، عمران خان اب جانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ اپوزیشن کی سپورٹ کرتے ہیں، تو پاکستانی تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو اپوزیشن کی ایم این ایز کو ووٹ دیں۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، اگر آپ حکومت کے اتحادی کاف لیگ والے یہ اپنے زور کے اوپر ایم این اے نہیں بنے تھے، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی تحریک انصاف کے ساتھ۔ اگر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی تو یہ کسی صورت بھی نہ ایم پی اے بن سکتے تھے نہ ایم این اے بن سکتے تھے۔ وہاں سے مسلم لیگ نون نے گجرات میں سیٹیں لے جانی تھی۔ اگر یہ اپوزیشن کا کوئی بھی ایم این اے، چاہے تحریک انصاف کا ہو چاہے حکومت کے اتحادیوں کا ہو، وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے، کل کو وہ حلقے میں جاتا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، عوام تو اب منٹ کی خبر کو جانتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کا ایسا حشر کریں جس طرح ایک بھولے کتے کا کیا جاتا ہے۔ ان کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے حفص آباد میں جو عظیم الشان جلسہ کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنے کام گنوائے ہیں جو انہوں نے 3.5 سال میں کیے ہیں۔ انہوں نے یہ پہلی دفعہ ایک ایسا عظیم جلسہ کیا ہے جس میں بجائے اس کے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔